ایک عورت نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا، ان دنوں کی بات ہے جس پہ میں یہ بات کر رہا، مسئلہ پوچھا کہ میرے خامند نے مجھے 2 مرتبہ طلاق دے دی. اس نے کہا جا تجھے طلاق ہے، جا تجھے طلاق ہے، 2 مرتبہ دے دی. میں نے کہا خیر ہے، بچ گئی ہے تو، ابھی وہ رجوع کر سکتا ہے، اگر رجوع کر لے تو بغیر نکاح کے ہی تو واپس پلٹ سکتی ہے، رجوع ہو سکتا ہے، ابھی گنجائش ہے. لیکن یہ یاد رکھنا اب اس کے پاس صرف ایک ہی موقع ہے تیسری طلاق کا. جس دن اس نے تجھے تیسری طلاق دے دی اسی دن 3 طلاقیں ہو جائیں گی. اب ایک ہی طلاق اس کے پاس باقی بچی ہے. تو مجھے وہ کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا ایسے تو اس نے مجھے کئی مرتبہ 2 طلاقیں دے رکھی ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ ایسے تو اس نے مجھے کئی مرتبہ 2 مرتبہ طلاقیں دی ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے خدا جانے کب سے طلاق ہو چکی ہوئی ہے اور بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے اب یہ رہ رہے ہیں، حرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں اب یہ دونوں میاں بیوی. جب یہ حرام کی زندگی اس طرح بسر ہو رہی ہوگی، ان کی اولادیں کیسی پیدا ہوں گی؟ ان کے گھروں میں سکھ کہاں سے آئے گا؟ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ نہیں آ سکتی. مسائل بڑھ گئے، طلاقوں کے مسائل بڑھ گئے، ہمیں طلاق کا دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا اور پھر صبر کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا. غلط سمجھا دیا جاتا ہے ہر خامند. یہ کئی معاملات ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ آپ گفتگو میں نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ایک عورت اپنے ہی خامند کے پاس بیٹھ کر کسی دوسری عورتوں کے حسن و جمال کی بات کر رہی ہو. منع فرما دیا. ایک عورت کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے خامند کے پاس بیٹھے اور کسی دوسری عورت کی صفتیں بیان کرنی شروع کر دے. ہو سکتا ہے اس خامند کا دل اس عورت پہ للچا جائے. اسی طرح ایک شخص کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ دوسرے شخص کے پاس بیٹھ کر وہ اپنی بیوی کی صفتیں گنواتا رہے اور وہ بیچارہ، کیا جانتے ہیں آپ گھروں میں کیسی آگ لگی ہوئی ہے، وہ بیچارہ خود اندر سے جل جائے، یار اس کو بڑی اچھی بیوی مل گئی اور میں ایسے ہی پھنس گیا، میرے نصیب پھر سڑے ہوئے. ہر بندہ پریشان ہے اور اس پریشانیوں میں ان کو صبر کرنے کا طریقہ بھی کوئی نہیں سکھاتا. عورت زبان دراز ہے، زبان کی تیز ہے، ایسا ہو جاتا ہے، ساری عورتیں کہاں نیک ملتی، لیکن ان کی اذیتوں پہ صبر کرنا یہ بھی تو مذہب سکھاتا ہے.